بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگرچہ آج بہت سی خبریں ہیں، بہت سارے کیسز کی سماعت لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹس کے اندر ہوئی ہے، لیکن سب سے جو عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں ہوئی ہے، جہاں پر انہوں نے ریاستی اداروں، خفیہ ایجنسیز اور حکومت کو آج جس طریقے سے جو ہے وہ احکامات دیے ہیں، یقینی طور پر جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ایک بغیر کھینچا تانی نظر آ رہی ہے، اور اب حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر اس میں انٹری ڈال رہی ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کا معاملہ ہے، یہ مزید جو جنگ ہے کم ہونے کے بجائے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جو آج انہوں نے سابق ایک جج کے حوالے سے اور جو خفیہ ایجنسیز کو آرڈر دیا، جب وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو اندازہ ہوگا کہ 6 ججز جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا تھا، ایک طرف یہ تاثر دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اور شاید قاضی صاحب کی طرف سے بھی کہ ان 6 ججز نے سارا معاملہ خراب کیا اور ان کے خلاف شاید کچھ ججز کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن دوسری طرف جو ججز ہیں وہ بہت زیادہ اگریسو ہو گئے ہیں، اور اس سے تحریک انصاف اور عمران خان کا تو فائدہ ہے، لیکن ساتھ ہی جو ادارے ہیں ان پر بڑے سوالیہ نشانات ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل بڑی عام ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری طرف ایک سابق لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں اکبر حسین، ان کو کورٹ مارشل ہوا ہے اور ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ بہت سارے آپ نے دیکھا کہ ایسے ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جو بیرون ملک ہیں اور ان کے وہ فوجی اعزازات واپس لے لیے گئے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ عادل راجہ، حیدر مہدی اور اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے۔ تو جو ایسے لوگ جو دیکھا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے اندر لوگوں کو اکسایا، بغاوت پہ اکسایا، یہ ریاست کے خلاف انہوں نے اس طرح کے اقدامات کیے، اور پھر ابھی بنو کے اندر واقعات ہوں یا دیگر جو بلوچستان کے اندر اور پارا چنار یا باقی جگہوں پہ واقعات ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ایک خاص اینگل دے کے تو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوجی لیڈرشپ ہے ان کے حوالے سے بڑے نازیبا قسم کے جو کلمات ہیں وہ دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایک نئی پھر بحث جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ عادل راجہ اور حیدر مہدی ان کے کورٹ مارشل ہوا تھا، وہ موجود تو نہیں تھی، غیر موجودگی کے اندر ہی ان کو سزا سنا دی گئی تھی، ان کی پینشن ضبط کر لی گئی، اور اس کے ساتھ ہی جو باقی ان کے فوجی اعزازات ہیں وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں۔ لیکن اب جو ہے ان کے ساتھ ہی کبھی کبھی پروگرامز کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ سابق لیفٹیننٹ کرنل ہیں اکبر حسین، یہ فیلڈ کورٹ مارشل کے تحت ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ پاک فوج کے سابق افسر کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت جرم ثابت ہونے پر 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اکبر حسین کا رینک 26 جولائی سے ضبط کر لیا گیا ہے۔ میجر ریٹائر عادل راجہ اور کیپٹن ریٹائر حیدر مہدی جو ہیں ان کے بعد یہ ان کا کورٹ مارشل کیا گیا، اور بالترتیب پہلے ان دونوں کو 14 سال اور 12 سال قید بمشقت اور عہدہ ضبط کرنے کی سزا سنائی گئی تھی۔ اب ان کو جو ہے وہ 14 سال کی جو سزا ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ تو فوج کے اندر یا ایک سابق فوجی جو یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور دوسرا فوج یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے بغاوت پر، یہ ریاست کے باغی ہیں اور ان کے خلاف جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اچھا، دوسرا جو معاملہ ہے وہ اگرچہ آج قومی اسمبلی کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح مچھلی منڈی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، نئی قانون سازیاں، تو انہیں عدالت کا قانون بھی ختم کیا جائے، اور پھر دفعہ 144 پنجاب کے اندر اس کے اندر بھی ایک قانون سازی آئی ہے۔ لیکن جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ بڑا سنگین ہے۔ اس پر اگرچہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو اس وقت اس پر بڑے اقدامات ہوتے تھے، اور پنجاب کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یقین مانیے جب ہم بلوچستان کے لوگوں سے ملتے ہیں یا خیبر پختونخوا کے ان مخصوص جگہوں کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کا جو ریاست کے حوالے سے جو تحفظات ہوتے ہیں، جس انداز کے اندر غصہ ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک تو وہ ہیں جو ویسے علیحدگی پسند ہیں، جو ویسے ہی ملک کے خلاف ہیں، تو یہ مکس اپ نہیں کرنا چاہیے، یہ مکس اپ اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایسے لوگ جن کو بھی اٹھایا جاتا ہے تو قانون کے مطابق تو کسی کو لاپتہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو بھئی آپ اس کا کیس تیار کریں، اس کو رول آف لا کے تحت کورٹ آف لا کے سامنے پیش کریں، وہاں پر اپنا جو جرم ہے
جو آپ نے الزامات ہیں وہ ثابت کریں تاکہ وہ شخص سزا پائے. لیکن ماورائے عدالت کسی کو اٹھا کے 14 سال یا 10 سال جو ہے وہ رکھنا، لاپتہ رکھنا، اور پھر عدالتیں پوچھتی رہتی ہیں، حکم نہیں ہوتا. ایک ایسا آدمی جو ٹاؤٹ قسم کا آدمی تھا، ایک سابق جج جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، پہلے اس کو نیب کا چیئرمین رکھا اور پھر اس کو لاپتہ افراد کا بھی جو کمیشن ہے اس کا چیئرمین بنایا گیا، اور اب اس کی مراعات تنخواہیں 78 سال اس کی عمر ہے. آج بھی اس پر بات ہوئی ہے. تو آج خفیہ ایجنسیز کو ایک تو حکم جاری کیا گیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف سے، اور یہ انڈیکیشن ہے بنیادی طور پر کہ یہ جو ججز کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کچھ جو ٹاؤٹ حضرات ہیں وہ ان کے خلاف کمپین کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز کے خلاف جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے رجوع کیا جا رہا ہے، درخواستیں دلوائی جا رہی ہیں، اور وہ یہ تاثر. اور اگلا جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی، ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جسٹس جہانگیری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو بھائی انہوں نے کہا ہے ہم تو قانون اور آئین کے مطابق جو ہمیں اچھا لگے گا فیصلہ کریں گے. آج حکومت کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے، یہ ساری تفصیل بڑی عام ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. اب اس کے اندر بنیادی طور پر یہ باڑہ سے لاپتہ ہونے والے غلام محمد کی بازیابی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالتی حکم پر لاپتہ فیملی کو 30 لاکھ روپے کا چیک دے دیا گیا ہے. یہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا. اس پر لاپتہ افراد کے گھر والوں کو حکومت کی جانب سے چیک دینے پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ ایک طرف تو ریاست کے حالات یہ ہیں کہ ہم IMF سے قرض مانگ رہے ہیں، ریاست کے پاس تنخواہیں اور پینشن دینے کے پیسے نہیں. یہ ایک چیک دے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ اب بندہ لے کر آئیں. آپ نے 30 لاکھ روپے کا چیک دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات ختم. وہ بھیک نہیں مانگ رہے، ان کا آپ نے لخت جگر جو ہے اس کو ان سے دور کیا ہے. اب اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تو مختلف لاپتہ افراد سے 3 خفیہ اداروں کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں بریگیڈیئر شمشیر ہے، بریگیڈیئر عثمان ہے، قاضی جمیل الرحمان ہے. تو ان سے رپورٹ طلب کی ہے آئندہ پیشی پر، اور یہ ایسے رپورٹ نہیں طلب کی. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس کو ویسے آپ نے رپورٹ نہیں سمجھنا بلکہ اگلی سماعت آج کی طرح نہیں ہوگی. یہ ساتھ وارننگ بھی دی ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے. اگلی بار رپورٹس آنے کے بعد احکامات مختلف ہوں گے. آئندہ سماعت اگرچہ چھٹیوں کے بعد ہونی ہے لیکن آئندہ تاریخ سے سماعت جمعرات کو ہوا کرے گی، اور جس دن لاپتہ افراد کا کیس ہوگا اس دن ڈویژن بینچ نہیں ہوگا. یعنی ہم جج بیٹھیں گے اور یہ اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے کہ جس کو چاہ اٹھا لیا، اغوا کر لیا، یہ کھاتا جو ہے یہ بند ہونا چاہیے. اب باڑہ سے یہ جو جہاں پہ یہ سارا کیا گیا، وزارت دفاع نے لارجر بینچ کے دائرہ اختیار پر پھر سوال اٹھایا. انہوں نے کہا جی لارجر بینچ اس کا بنتے نہیں ہے. تو اس پر محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے آرڈرز کو جائیے سپریم کورٹ میں چیلنج کیجئے. اٹارنی جنرل کو کہیں کہ آج ہی ہمارے آرڈر سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں. سپریم کورٹ ہمیں ان کیسز کی سماعت سے روک دیں، ورنہ ہم اپنے آرڈرز پر عمل کرانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. تو یہ ایک جو ہے نا وہ معاملہ ہے. اب انہوں نے کہا کہ جتنے جبری گمشدگی کے کیسز ہیں یہ حکومت اور جبری گمشدگی کمیشن کو ڈسمس کرنے کے لیے کافی ہیں. یعنی لوگوں کو جس طرح لاپتہ کیا جا رہا ہے تو یہ جو ہے نا وہ حکومت کے لیے گھر بھیجنے کے لیے یہ سارا یہی مواد کافی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے، یہ لوگ عہدوں پر بیٹھنے کے اہل ہی نہیں ہے. یعنی اس کو ڈسمس کرنے کے لیے یہ کیسز ان دیگر اداروں کو ڈسمس بھی کرنے کے لیے کافی ہیں، یہ سمجھ لیں. یعنی یہ اتنا جو ہے اس لیول پر یہ گئے ہیں، اس کا اندازہ یعنی وہ انہوں نے یہ فیل کیا ہے کہ کسی بھی ماں کا، باپ کا لخت جگر اگر اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، لاپتہ کر لیا جاتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے. جب وہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں تو ایک شخص نے تو آج وہاں پہ آ کے بڑے جس کا لخت جگر 14 سال سے لاپتہ تھا، اس نے جو وہاں پہ کلمات کہے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں زبردستی دہشت گرد بنایا جا رہا ہے. میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو یعنی کچھ کر لوں. یعنی یہ حالات ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جتنے جبری گمشدگیوں کے کیسز ہیں یہ حکومت اور جبری گمشدگی کمیشن کو ڈسمس کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ کیسز ان اداروں کو ڈسمس بھی کرنے کے لیے کافی ہیں، سمجھ لیں. یہ انہوں نے اداروں کی طرف اشارہ کیا. پھر جو ہے لارجر بینچ نے جبری گمشدہ افراد کے کمیشن کے ممبران اور سٹاف کی تنخواہوں سمیت ماہانہ اخراجات کی مکمل تفصیل طلب کی ہے. یہ بات ضرور ہونی چاہیے
یعنی کل دیکھیں نا پاکستان کا اولمپکس کے اندر فرانس میں کیا حال ہوا ہے، 7 لوگ گئے ہیں اور وہ بھی کیا پوزیشن ہے ان کی، وہ آپ دیکھیں حکومت یہاں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی، اور ایک ریٹائرڈ جرنل اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ 20 سال سے وہ عہدے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، وہ بزرگ آدمی، اور وہ اب ظاہر ہے اس سے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بندہ یہاں صرف تنخواہیں لے رہا ہے، صرف مزے کر رہا ہے، یعنی اتنی ایک طرف پوری قوم جو ہے وہ پائی پائی کی محتاج ہے، اور دوسری طرف یہ عیاشیاں ہیں، اور کارکردگی اس کی آپ دیکھیں کچھ یعنی ہو نہیں رہا۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کمیشن کے سیکٹری 2013 سے رجسٹرار 2017 سے کمیشن میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رجسٹرار کمیشن ہے۔ 45 ملین ہمارا سیلری کا بجٹ ہے، یہ سیکٹری لاپتہ افراد کمیشن نے بتایا جی۔ کبھی آپ نے کسی افسر کو سزا دی عدالت کا کمیشن کے سیکٹری سے؟ ہم نے کبھی کسی افسر کو سزا نہیں دی کمال ہو گیا ہے، یعنی اٹھانے والا الزام جو لگتے ہیں کسی کو کوئی سزا نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ جبری گمشدہ افراد کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال 2011 سے موجود ہیں، جن کی اس وقت عمر 78 سال ہو چکی ہے، یعنی 13 سال ان کے ہو گئے ہیں۔ سیکٹری لاپتہ افراد کمیشن بھی وزارت داخلہ سے ریٹائرڈ ہے، 2014 سے کام کر رہے ہیں۔ رجسٹرار لاپتہ افراد کمیشن 2017 سے موجود ہے، وہ بھی کسی ادارے سے ریٹائرڈ ہے، یعنی ادارے کن سے ریٹائرڈ ہے۔ 45 ملین کمیشن کی تنخواہوں کی مد میں خرچ آ رہا ہے، باقی اخراجات الگ ہیں، صرف تنخواہیں یہ ہیں، باقی ان کا جو معاملات ہیں۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ جبری گمشدہ افراد کے چیئرمین یعنی یہ ہو گیا۔ اب اس پورے معاملے کی تفصیل آ گئی ہے کہ اتنی ان کی تنخواہیں، اتنی عیاشیاں، اور قوم کو اتنے میں یہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ قوم جو ہے بجلی کے بل نہیں دے سکتی، یہ قوم جو ہے غریب آدمی اشیاء خرد و نوش نہیں خرید سکتا، 3-4 جو ہے روز خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ کیا کیا مطلب ہے کر رہے ہیں۔ ان حالات میں مختلف اداروں کے ریٹائرڈ افراد کو اس طرح مراعات دینا، پھر حکومتی لوگوں کو مراعات دینا، پھر ان کے عللے تللے اور بٹھا کے، تو یہ ساری چیزیں اب میں سمجھتا ہوں آج کا یہ جو کام ہے۔ اور آگے جو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگلی پیشی پہ لگاتار یہ ہم کیس بھی سنیں گے، اور کیس سننے کے ساتھ پھر بتائیں گے کہ یہ کیوں لاپتہ افراد ہیں، اور کیوں ان کو ریاستیں جو ہے وہ لاپتہ کرتی ہیں۔ اداروں پر سیدھا الزام ہے حکومت پر۔ اب ان ججز کے خلاف ظاہر ہے جیسے محسن اختر کیانی کے خلاف جو ٹاؤٹ ہیں وہ دوبارہ کمپین بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اداروں کی عزت کا اور وقار کا بھی مسئلہ ہے۔ اداروں کو اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کرنے کے لیے، سرخرو کرنے کے لیے، تاکہ جو کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر پراپیگنڈا ہوتا ہے، خیبر پختونخوا کے ان حصوں کے اندر پراپیگنڈا ہوتا ہے، جو ہے وہ ہم تو بڑا قوم کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس معاملے کو جسٹیفائی کیا جائے۔ کوئی پاکستان کا محب وطن شہری وہ اداروں سے نہیں ٹکرانا چاہتا، لیکن کسی کو جبری طور پر گمشدہ کرنا اور بغیر کوئی جسٹیفیکیشن کے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب بہرحال دینا پڑے گا، اور عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ اب یہ کھڑے ہونے والے جو ججز ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی چیف جسٹس ہوتا نا اوپر، وہ بھی اگر کھڑا ہوتا تو یہ مسائل کافی حد تک حل ہوتے، لیکن قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو معزز چیف جسٹس ہیں وہ کسی اور جگہ وہ کھڑے ہیں، اور وہ شاید اپنی ایک اور طرح کی جنگ کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔